اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ولیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ حمد اور شکر جس خالق نے توفیق عطا کی اور مجھے ایک اور موقع اللہ نے اپنے احباب کی خدمت میں اپنی معروضات ارسال کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ کی بے بہا نعمتوں پہ اس کا بہت شکر، اس کی بہت حمد۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس خالق نے ہمیں انسان بنایا، جس پہ ہم قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ہم اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ پروردگار ہمیں تو کچھ ایسا بنا دے جس کو اس دنیا میں پسند کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے انسان بنایا، وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ کا سب سے پہلا کرم ہمارے اوپر یہ ہوا۔ پھر اللہ نے بن مانگے بغیر کسی مطالبہ اللہ کی ذات نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اللہ کی انگنت مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس اشرف المخلوقات کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہے نا، انسان بھی کمال کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو اپنے اس مرتبے سے گر جاتا ہے۔ اللہ نے گویا ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار عالم نے کائنات کی ہر چیز کو بنا کے بھیجا ہے، لیکن انسان اللہ کی واحد ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ بس اگر انسان اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو انسان بنا لیتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہونے کے لائق ہے۔ اگر اپنے آپ کو انسان نہیں بنا پاتا تو پھر اس کی شکل انسانوں والی ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ پھر حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جب اللہ نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا، اپنی ساری مخلوق کے اوپر اشرف قرار دیا، تو پھر اس کو اس ضابطے کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے جو ضابطہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی زندگی بہت سعادت مندی کے ساتھ گزرتی ہے اور بہت عزت و آبرو کے ساتھ گزرتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہم نے پچھلے اپنی موضوعات میں جیسے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ اس کے کاندھوں پہ اس کی طاقت سے زیادہ تو بوجھ ہی نہیں ڈالتا، اس کو ذمہ داری ایسی دیتا نہیں ہے۔ اب انسان قرآن کا جب مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے تو انسان قرآن میں پڑھتا ہے کہ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اور واقعاً اس کی زندگی کا مقصد جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے عبادت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اس لیے اب میرا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس معاشرے سے بالکل کٹ کے
جا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں پروردگار تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں تیرا کتنا فرمانبردار بندہ ہوں کہ تیرے گھر میں حاضر ہوں اور آج کے بعد میں فقط تیری عبادت کیا کروں۔ اب اس سوال کا جواب ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے بہت پیارے نبی تھے اور اللہ کی ذات نے ان سے ہم کلام ہو کے دنیا والوں کو دکھایا اور پھر کہا کہ میں نے جو موسیٰ ہے اس کو کلیم اللہ بنایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں اس سے کلام کرتا ہوں۔ یہاں پہ بھی ایک نقطہ عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کی باتیں سنتے تھے، تو کیا پروردگار عالم ان کو نظر آتے تھے اور حضرت موسیٰ دیکھ کے اللہ کی باتیں سنتے تھے کہ یہ میرا پروردگار ہے؟ بلکہ تاریخ کے اندر، روایات کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک درخت کو حکم دیتی تھی کہ تو میرے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو اور میری زبان بن جا، میری بات میرے نمائندے تک پہنچا دے۔ اور وہ درخت بات، اللہ کی ذات کسی زبان کی محتاج نہیں ہے، اور جو کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ کی ذات کبھی کچھ ایسی زبانیں ضرور خلق کر دیتی ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتی ہیں۔ تو ہم اختصار کے ساتھ یہاں پہ اس عبادت کا مفہوم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے عرض کرتے ہیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس پہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کی بھی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہیں اور اپنے لوگوں کی عرضیاں، ان کے سوالات، اپنے معاملات، مسائل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ کوئی اپنا سوال کرتے، اللہ کی ذات نے اپنے نبی سے کہا کہ موسیٰ ہم سے ملنے آئے ہو، ہم سے بات کرنے آئے ہو، تو پہلے آج تم ہمیں بتاؤ کہ کبھی ہماری عبادت کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ حیران ہو کے کہتے پروردگار میں تیرا نمائندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ کہا پروردگار تو جانتا ہے میں تیری نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو نا، یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، قبر میں تمہارے لیے تمہاری نمازیں روشنی کا سبب بن جائیں گی، تمہاری قبر کو منور کر دیں گی۔ ہم نے پوچھا ہے کبھی ہماری عبادت کی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں تیرا بندہ ہوں، میں ہر روز روزے کے ساتھ ہوں، تو میں بہت روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے کہا اچھا تم اگر روزے رکھتے ہو نا تو یہ تمہارے روزے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ تیرے روزے جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائیں گے اور تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے پوچھا ہے کبھی میری عبادت کی ہے؟ حضرت موسیٰ کی پریشانی میں کچھ اضافہ بھی ہوا اور حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو زبان تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ زبان کبھی تیری تسبیح و تحلیل سے فارغ نہیں ہوتی، میں تیرا بندہ ہوں اور ہر وقت تیرے ذکر میں میری زبان مشغول رہتی ہے۔ اللہ کی ذات نے کہا کہ یہ جو تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو، ہر وقت میرا ذکر کرتے ہو، یہ جنت میں تیرے درجات کو، تیرے مقامات کو بلند کر رہا ہے۔ یہ تیرا تسبیح و تحلیل کرنا، اس کا فائدہ تو تمہیں پہنچا، کبھی تم نے میری عبادت کی ہے؟ اب حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرا پاک پروردگار، اگر یہ سب تیری عبادت نہیں ہے اور تو مجھ سے کچھ اور پوچھ رہا ہے تو پھر تو خود بیان فرما کہ پھر تیری عبادت کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عزیزان جب یہ عرض کیا تو اللہ کی ذات نے اپنے نبی سے کہا جو ہمارے لیے قابل غور ہے، جس کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے، اس معاشرے کے اندر جس کی کمی موجود ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے نبی سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ تم نے کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟
کبھی تم اپنے کسی روٹھے ہوئے ناراض رشتہ دار کو اس کے گھر منانے کے لیے گئے ہو؟ کبھی تم نے میری مخلوق کی ضرورتوں کا خیال کیا ہے؟ میری عبادت تو یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے، اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کا قرب حاصل کرنے والے، اس کا راستہ اختیار کرنے والے، اس کے جادے پہ چلنے والے اور اس کی رضا کی تمنا اپنے دل کے اندر رکھنے والے اس کی مخلوق سے محبت کریں اور اس کی مخلوق کی ضرورتوں کا خیال کریں، اس کو اپنے ان کے درد کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں، تو اللہ کی ذات یقیناً اس انسان سے راضی ہوگی اور اس کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے گی۔ میں اسی گزارش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے مثبت کردار کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے ہم اس مقصد کی طرف اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بڑھا سکیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنی کوششیں جو ہیں ان کو صرف کر سکیں۔ آئندہ پیغام تک کے لیے آپ سب سے اجازت۔ آپ نے وقت دیا اور آپ نے مجھے سماعت کیا، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔